أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مناج بھائی، معذرت کے ساتھ بعد میں آنے والے کے لیے کچھ کلام ہم بھی پڑھیں گے. صلوا علی محمد و آل محمد. آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ. آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ. زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں. زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتے نہیں. ہائے سنبھل سکتے نہیں، گر نہ جائے لال کو آ کر سنبھالو فاطمہ. آ گیا ماہ عذاب. جواب آنسو بہا. احسن. فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا. بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا. ہائے پیشانی شبیر کا، پہلے خاک و خون تو چہرے سے ہٹا لو فاطمہ. آ گیا ماہ عذاب، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب. آگ سے سجاد کو آ کر نکالو فاطمہ، آگ سے سجاد کو
آ کر نکالو فاطمہ، ہائے آ کر نکالو فاطمہ، جل نہ جائے عابد مضطر سنبھالو فاطمہ، آ گیا ماں احسنت احسنت فاطمہ، آ گیا مائے آنسو چھین کر چادر سروں سے لے گئے آدائے دین، چھین کر چادر سروں سے لے گئے آدائے دین، ہائے لے گئے آدائے دین، ننگے سر زینب ہے چادر تو اڑا لو فاطمہ، آ گیا ماہ ازا آنسو بہالو فاطمہ، آ گیا ماہ ازا احسن صلو علی محمد وآل محمد۔ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اعلان کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان 10-12 دنوں کے درمیان یا راتوں کے درمیان ہمارا موضوع رہے گا اسلامیات اور دینیات۔ آپ کو پتہ ہے اسلامیات کا لفظ، دینیات کا لفظ عادتاً ہمارے مدرسوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جب اسلامیات کا لفظ آئے، دینیات کا لفظ آئے تو ہمیں فوراً یا تو تاریخ نظر آتی ہے، یا تو وہ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو مدرسوں میں ہم بچوں کو بانٹتے ہیں اور اسی میں سے سکھاتے ہیں کہ اس میں ہوگا اسلامیات اور دینیات۔ ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کریں گے، وجہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے سے ذاکر ہے، ٹھیک ہے، عام سی بات کریں گے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ روزمرہ مسلمان کی زندگی میں ان باتوں کو ہونا چاہیے۔ اور آج اس کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں کچھ باتیں آپ نے میری پرانی مجلسوں میں سنی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اسے مجھے کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 55، چیپٹر 51 ورس نمبر 5، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے اپنے حبیب کے لیے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب، مومنین کے سامنے باتوں کو دہراؤ، ریمائنڈ کراؤ، تذکرہ کرو، ذکر کرو، اپنی گجراتی میں یاد اپاو، اپدیش کراو، ریمائنڈ کراو۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیوں؟ کیونکہ بے شک یاد دلانا جو ہے اس میں مومنوں کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے۔ تو چاہے باتیں آپ کی سنی ہوئی ہو، میں نے ان باتوں کو کچھ سالوں پہلے ایک جگہ پر، کوئی اور جگہ پر، کوئی اور جگہ پر، اور آج دنیا پوری گلوبل ویلیج ہو چکی ہے، یوٹیوب میں آپ کو سب مل سکتا ہے۔ تو یہ بات شاید آپ نے سنی بھی ہو، لیکن کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حکم پروردگار اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آج ہم نے گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے کیا، اور انشاءاللہ تعالی ارادہ تو یہی ہے کہ عشرے کے درمیان اسی آیت سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 11، 13واں سورہ 11ویں آیت۔ ماشاءاللہ عباس بھائی لکھ رہے، شاباش، لکھیے گا عباس بھائی، احسن، صلو علی محمد وآل محمد۔ آپ کو بھی نہ بھول جاؤ، بات میں بیچ میں بات ڈال دوں، سالوں سے جب تک یہاں آتا ہوں میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں علیہ السلام کے، اور انہوں نے کہا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو محفوظ کر لو، علم کو قید کر لو، لکھ لکھ کر۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات جو ان گفتگو کو لکھیں گے وہ علم محفوظ رہ جائے گا، قید کے اندر چلا جائے گا، اور آپ ہی کو انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو 13واں سورہ اور 11ویں آیت، اعلان رب العزت ہوا کہا، یہ ایک ایسی آیت ہے عزیزان محترم جو آپ نے سالوں بھر ذاکرین کرام سے سنی ہی ہوگی، لیکن یہ قاعدہ کل قاعدہ ہے پروردگار عالم کا، سونے سے اگر لکھا جانے تو بھی کم ہے، لیکن اس بات کو میں نہیں سمجھ پایا۔ اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہیں بدلے گا کہ جب تک وہ قوم فردی طور پر خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو ہماری اندر تبدیلی اگر لانی ہے تو یہ چھپڑ پھاڑنے کی بات تو پیسے کے لیے آتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے خدا نہیں آئے گا، جبرائیل نہیں آئے گا تاکہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئے، نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ سبحانہ وتعالی بے شک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ ہمیں ساتھ میں مل کر بدلنا ہوگا، ہمیں فردی طور پر۔ آج گفتگو چھوٹی سی بات سے کریں گے، اور یہ بات ہم نے کہی ہے۔ آج پہلا سوال ہم کرتے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالی مجلس کے درمیان ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، ابھی سے مجھے کہہ دو کون اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ سوال کا جواب اگر صحیح دیا تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اور سوال کا جواب اگر غلط دیا تو جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے۔ اب بتا دیجئے کس کو اس سوال کا جواب دینا ہے تاکہ میں گفتگو کو آگے چلاؤں، پہلے سے طے کر لو کس کو دینا ہے۔ آئے گا مجلس کے درمیان آپ کو، آپ کا نام کیا تھا حضرت؟ شبر بھائی، اوکے ٹھیک ہے، یاد دلائے گا شبر بھائی کو یہ سوال جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں معاشرے کے اندر جہاں پر بھی جاؤ لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، افراد کے اندر، جماعتوں کے اندر، خاص طور پر ہم کھوجا حضرات جو ہے، ہمیں معاشرے سے کوئی لینا نہ دینا، ہماری پہچان ہوتی ہے جماعتوں سے، فلانی جماعت فلانی جماعت فلانی جماعت، جماعتوں میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ سوال کرنے جیسا ہے، آخرکار جتنا اثر ان ماہ محرم کو اور پورے زندگی ہم نے تقریریں سنی، تقریریں پڑھی، مجالسوں کو برپا کیا، پھر بھی جتنی تبدیلی آنی چاہیے اتنی نہیں آتی۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں شاید، گجراتی نو شبد کداچ واپروں چھوں، شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے، میں نے بار بار اس کا تذکرہ ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان مجلسوں کا اثر، موضوع ذہن عالی میں ہوگا اسلامیات، دینیات۔ مدرسہ میں جب سے یہ چھوٹے بچے مدرسہ میں جاتے ہیں نا، اس کو وہیں سے یہی بات سکھاتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے نا، تب سے اس کو اس بات کا خیال دیا جاتا ہے۔ اسلامیات ہے، دینیات ہے، ہماری زندگی میں اس اسلامیات یا دینیات کا وجود کون سے درجے تک ہے؟ سوال کیا تھا؟ معاشرے میں تبدیلی جتنی ہونی چاہیے، آنی چاہیے، کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا ایک سبب ہو سکتا ہے، اور وہ سبب جو ہم زندگی بھر کرتے آئے ہیں اس کے اندر شاید وہ شامل ہو۔ تو آج ہم گفتگو کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کو موضوع سمجھ میں آ گیا؟ کیا بات ہوگی؟ مسلمان کی زندگی میں قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، عمل پر ایک چیز تو ہونی چاہیے نا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ تبدیلی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کو پوچھا گیا، بزم میں اصحاب کے سامنے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک سوال کیا گیا،
پوچھا گیا فرزند رسول یبن رسول اللہ، مضمون ملا ما اعظم آیہ فی کتاب اللہ، فرزند رسول ہمیں اتنا بتا دیجئے اللہ کی جو کتاب ہے اس میں عظیم ترین آیت کون سی ہے، سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آپ کیا بتاؤ گے منہاج بھائی؟ بولیے کوئی بھی بات دے، واپس کہتا ہوں جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ امام رضا کا جواب الگ ہوگا، میں آئی ایم شور آپ کا اور میرا جواب الگ ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ عظیم آیت قرآن، آپ نے آیت الکرسی، کسی اور کو عباس بول رہا ہے کچھ اور آیت، آیت الکرسی، ہاں کسی اور کو سورہ یاسین، وہ آیت نہیں پورا سورہ ہے، وہ تو ماشاءاللہ آپ بہت آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اعظم آیہ فی کتاب اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا آپ نے 8ویں امام کا جواب؟ اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں امیر بھائی؟ سورے کتنے ہیں قرآن مجید میں؟ 114، اور اسی 114 کے عدد قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار ہے؟ نہیں، 114 ہے وہ بھی، چلو اس کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں۔ سورہ 114 ہے، ایک سورہ میں بسم اللہ کم ہے، وہ سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ، 9 سورہ، لیکن ایک اور 114واں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم نے سورہ نمل، قرآن مجید کا 27واں سورہ، آیت کا نشان 30، چیپٹر 27 ورس نمبر 30، ایک خط جناب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام پہ لکھا ہے، اور 27:30 میں قرآن کی آیت ہے، جناب سلیمان نے لکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط بے شک سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ خط کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مجید میں 114 سورے، اور اسی حساب سے 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں امام نے کہا قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بعد میں آپ کو پوچھوں گا کہ بسم اللہ کا استعمال میرے اور آپ کی زندگی میں کہاں کہاں پر ہوتا ہے، لیکن یہ آیت اگر عظیم ہے تو پہلے تھوڑی سی اس کی فضیلت ہم بیان کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، موضوع ہمارا ہے اسلامیات، دینیات۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس حد تک میری زندگی میں ہے، اور ہمارا سوال یہی ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنا چھوٹا سا بسم اللہ، اور 8ویں امام علیہ السلام نے کہہ دیا یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، کیوں نہ ہو؟ آپ ان کی فضیلت تو سنیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قال یوما قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب له بكل حرف 4000 حسنة ومحى عنه 4000 سيئة ورفع له 4000 درجة۔ جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ پڑھا تو اس کے عوض بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حرف ہیں نا، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی 4,000 نیکیاں لکھے گا پڑھنے والے کے لیے، 4 برائیوں کو مٹا دے گا پڑھنے والے کے لیے، 4,000 درجات کو بلند کرے گا، کس کے لیے؟ پڑھنے والے کے لیے۔ اتنی عظیم آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت، اتنی فضیلت ہے، کہاں تک؟ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اور کہا کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الى اسم اللہ الاعظم من سواد العین الى بیاضها۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اقرب الى اسم اللہ الاعظم،
سب سے نزدیک ترین چیز اگر اسم اعظم سے کوئی ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور وہ اللہ کے اسم اعظم سے اتنا قریب ہے، اس سے بھی زیادہ کہ یہ آنکھوں کے اندر سفیدی اور کالا پن بولتے ہیں، سواد کو کیا بولتے ہیں اردو میں، ہندی میں؟ ہاں نہیں، کالا پن اور سفیدی یہ آنکھوں میں سب کی، ہم سب کی آنکھوں میں ہے. ان دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ یہ کالا والا حصہ جو ہے آنکھ میں، سفید والا جو حصہ ہے آنکھ میں، کوئی ہے فاصلہ؟ اس سے بھی زیادہ اسم اعظم سے اگر کوئی چیز نزدیک ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ ہمیں بسم اللہ کی بات ہے، ہم ہندوستان کے، مجھے یاد ہے جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہم کو ایک مووی دکھائی تھی ہندوستان کی، بسم اللہ کی برکت. وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکاتے ہیں اور دیگ بھری جاتی بسم اللہ کی برکت. بے شک بسم اللہ کس کے لیے ہے، اس کا استعمال کون سا ہونا چاہیے. ایک اور فضیلت کی بات بیان کر لوں، ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام اور امام علیہ السلام کی باتوں کے اندر قدم قدم پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کا استعمال کہاں کہاں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری شکایت ہو، اور شکایت بھی اپنی جگہ پر ہو، لیکن اس کا جواب نبی کریم نے دیا ہے. آپ نے کہا ہے کل دعاء اولہ بسم اللہ لا يرد کل دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وہ دعا جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگی وہ کبھی رد نہیں ہوگی، بے شک بے شرط اس کے اندر بندے کی مصلحت ہو. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ نبی کریم نے کہا ہے کہ ہر وہ دعا جس کا اول بسم اللہ ہو وہ رد نہیں ہوگا. کہاں تک گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. یہاں پر کتنی مجلسیں پڑھی ہم نے استغفار کی اور معافی کی. یہ والا قول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم فجودہ تعظیما للہ غفر لہ. جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھائی کی، لکھا من کتب، جس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے وقت فجودہ، اس نے پوری کوشش کی کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت بہترین طریقے سے، فجودہ جید طریقے سے لکھے. کیوں؟ تعظیما للہ، اللہ کی تعظیم کے لیے، کہ اللہ کا نام میں لکھ رہا ہوں تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہترین طریقے سے لکھے گا غفر لہ، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ ہے بسم اللہ. چلو یہاں سے ہم جب گھر جائیں گے، کون ہے بھائی؟ امیرو بھائی، کیا کرو گے گھر جا کے؟ بولیے بولیے. نہیں 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 نہیں، اور کیا کرو گے؟ سو جائے گے نا. اب سنیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے کہا من قال عند منامه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی یا ملائکہ اکتبوا بالحسنات نفسہ الى الصباح. جس نے بھی سوتے وقت ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوتا ہے اپنے فرشتوں کو، یا ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اکتبو، اس آدمی کے لیے یا پڑھنے والے کے لیے صبح تک وہ جتنی سانسیں لے، ہر سانس کے عوض ایک ایک نیکی حسنات لکھتے جاؤ. یہ کیا ہے؟ اسلامیات، ادبیات، دینیات، چھوٹی سی چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ نے دیکھا قدم قدم پر اس بسم اللہ کی بات آتی ہے. ہمارا سب سے زیادہ استعمال کہاں ہوتا ہے بسم اللہ کا؟ بولیے آپ. ہاں نماز میں کوئی حیرت کی بات نہیں. نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو نہیں سکتی. نبی کریم نے کہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ ہو. اور سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے تو اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ ہر سورہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا. آپ قرآن مجید کو کھولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے لکھا ہوا ہوگا، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ تو وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو. کسی نے کچھ بولا ابھی؟ ہاں کھانا یاد آیا؟ آج نیاز ہے کھانے کے بعد؟ ابھی مجلس کے بعد ہے، ملے گا ابھی انشاءاللہ، نیاز ملے گا. کھانے کی بات بولو، کھانے کی بات کرو. وہ سب کو پتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے سکھا دیا ہے کہ کھانے سے پہلے. لیکن مشکل بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی میں نے جیسا استعمال کرنے کا ہمیں نبی کریم اور اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا تھا، وہاں پر بھی میرا کھانے کے ساتھ استعمال ٹھیک نہیں ہے. اب حیران ہو گئے امتیاز بھائی؟ ابھی بتاتا ہوں، میں اپنے جیب سے کچھ نہیں بولتا. بے شک کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے، لیکن اسلامیات، دینیات، دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر سوال کر لیا. آپ کو پتہ ہے کیا بیان کروں؟ میں اس روایت کو چیک کر کے آتا ہوں. کہیں پر ابن کا لفظ ہے، کہیں پر ابو کا لفظ ہے. ابن کا مطلب بیٹا، ابو کا مطلب باپ. تو کہیں پر لکھا ہوا ہے ابن کوا، کہیں پر لکھا ہے ابو کوا. کوا یعنی کوا کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ کوے کو کوے کہتے ہیں نا. گجراتی میں શું હોય؟ કાગડો. દુનિયાના કાગડા બધાય કાળા. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. تو یہ جو بھی ہو، کوے کا بیٹا ہو یا کوے کا باپ، اس نے آ کر مولا کائنات سے پوچھا، کہا مولا میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے ضمانت لی تھی کہ جو بھی آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ بد ہضمی کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا. کہا یا امیر المؤمنین میرے ساتھ تو ایسے نہیں ہوتا، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں پھر بھی پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات کا جواب دیکھیں تاریخ کے اندر ہے کہ یہ ابن کوا یا ابو کوا منافقوں میں سے تھا، منافق تھا. لیکن دیکھیے کتنے پیار سے مولا کائنات اپنے دشمن کے سامنے اور جواب کتنا اچھی طرح سے دیتے ہیں. مولا کائنات نے جواب دیا، کہا لعلک اکلت الوانا فسمیت علی بعضها ولم تسمی علی بعضها. کہا ہو سکتا ہے کہ کھانے کے وقت جب تو کھا رہا تھا تو ایک ہی چیز نہیں کھا رہا تھا، الگ الگ قسم کے کھانے تیرے سامنے تھے. تو کھانے سے پہلے تو نے پہلی چیز کے لیے تو بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن دوسری چیز جو کھائی، اور ہمارے میز پہ کیا ہوتا ہے؟ کون بولے گا؟ عباس آپ جوان ہو، میز پہ آپ کے گھر پہ بولو، ریسٹورنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے میز پہ؟ روٹی ہوگی، سالن ہوگا، پیاز ہوگا، پتہ نہیں پانی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ گاجر کا ٹھنڈا بھی ہوگا، گاجر کا کوئی وہ چاول ہوگے، اور کیا ہوگا؟ ہاں ماشاءاللہ آئس کریم بھی ہوگی، ہمیں آپ کے گھر پہ بلائے گا تو آئس کریم بھی ملے گی. کتنے ہو گئے؟ 5 6 7 10 چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہے میز پہ.
مولا نے کیا کہا ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ. اور میں نے کیا کیا؟ بسم اللہ تو پڑھا ایک بار، اور جو بھی منہ میں آیا اور ہاتھ میں آیا کھاتے گیا. اس کے بعد مجھے تکلیفیں ہوتی رہی. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا تھا لعلک اکلت الوانا فسمیت علی بعضها ولم تسمی علی بعضها. تسمی یعنی تسمیہ، البسملہ، اللہ کا نام تو نے نہیں لیا تھا. کھانے کے لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. سوچ لو کسی مولانا نے پڑھا ہے کہ کہیں قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو؟ ایک آیت ہے لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے نہیں ہے، ذبیحہ کے لیے ہے. پروردگار عالم نے سورہ انعام کی 121ویں آیت چیپٹر 6 ورس نمبر 121 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا ہوا نا اس کو مت کھاؤ. لیکن یہ بات ذبیحہ کی ہو رہی ہے، گوشت کو، جانور کو کاٹنے کی بات. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا نے کیا سنایا کہ ہر چیز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازو میں کیا ہوتا ہے؟ آئس کریم. وہ تو ہوگا نہیں ایسے، آئس کریم کون کھائے گا بیچ بیچ میں؟ چلو سالن تو وہ تو مکس ہو گیا. اور کیا ہوگا ساتھ میں؟ کچمبر، سلاد، پیاز. اب یہ سالن کا اور چاول کا لقمہ منہ میں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر نظر آئی ایک آنکھ سے نہیں 2 آنکھ سے، پیاز بھی بازو میں، وہ بھی ڈالو. بسم اللہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. اسلامیات، دینیات، چھوٹی سی چیز. مولا کائنات نے کہا آپ مسلمان ہو، آپ کی زندگی میں یہ بسم اللہ کھاتے وقت آپ استعمال تو کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسا استعمال کرنا چاہیے ایسا نہیں. دوسرا رخ بتا دوں، یہ بات ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک دوسرا آیا کہا فرزند رسول میں نے آپ کے دادا کی بات سنی تھی کہ آپ کے دادا نے ضمانت لی تھی کہ جو آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. تو میں خیال تو رکھتا ہوں لیکن پھر بھی وہی ہوتا ہے. یہ کب؟ چھٹی سرکار کے زمانے میں. تو چھٹے امام نے کوئی اور علاج بھی دیا اور کہا کہ اگر تو نے کھایا ہے اذا قطعت التسمیہ بالکلام ثم عدت الى الکلام فهل سمیت. بھائی جب تو کھا رہا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر بیچ میں تو نے بات کی، امیر بھائی مل گئے السلام علیکم کیم چھو امیر بھائی، بیچ میں یہ آدمی مل گئے کیسے ہو بھائی، وہ ملا وہ دکھا، کیا باتوں کرنے کی منع ہے کھانے کے وقت؟ نہیں. لیکن چھٹے امام نے کہا تجھے اگر پیٹ میں کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہاں ہونا یضرک، یہی تجھے تکلیف دیتا ہے کہ جب کھاتے کھاتے تو باتیں کرتا ہے، اور بات جب کرتا ہے تو وہ بسم اللہ کے اثر کو توڑ ڈالتا ہے. اس لیے کیا کھانے کے وقت ہر چیز کے لیے بسم اللہ پہلا قدم. دوسرا قدم کھانے کے وقت بات کرنے کے بعد کیا واپس بسم اللہ پڑھتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کوئی، میں نبی نہیں ہوں، نہ امام ہوں، نہ کوئی ولی و وصی، کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن جب مجھے سوال کیا جاتا ہے نا کہ مولانا یہ آپ سب بسم اللہ اور کھانے کی یہ سب آداب ہمیں بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ لقمے لقمے پہ بسم اللہ پڑھنا ہوگا. میں کہتا ہوں ہاں، ہر لقمے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. کیوں؟ تیرا فائدہ ہی ہے اس کے اندر. اب سوال آتا ہے، موضوع کا سوال یہ اتنا میں نے پڑھا 35 منٹ ہو گئی وہ مرثیے کے ساتھ. موضوع اب شروع ہوتا ہے. یہ بسم اللہ کی کچھ فضائل یا فضیلتیں میں نے بیان کر لی، لیکن آج کا سوال اس کی جگہ پر ہے. کون سا سوال تھا؟ کوئی یاد دلائے؟ محسنت، معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہ بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں،
جو آپ نے سنی. اب دیکھیں امام، میں آپ سے سوال کروں گا. اب شبیر بھائی آپ کی باری آ گئی، آپ نے وعدہ لیا تھا نا. لیکن آپ کو سوال کروں اس سے پہلے، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی رسول سے بیان کرتے ہیں، اسی کے نام پہ بھی صلوات پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ محمد. آپ نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. صلو علی محمد وعلی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولا و رسول علیہ السلام نے بیان کیا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. دوسری بیت میں فہو اقطع. جو بھی مدعے کا کام، مہم کام، امپورٹنٹ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جائے گا، وہ کام ابتر رہے گا. ابتر سنا ہے بیٹا آپ نے کہیں؟ ابتر آپ نے ابتر کہیں نہیں سنا ہے؟ ہاں، سورہ کوثر میں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ابتر کا مطلب کیا؟ ذیل مقطوع، ذریت نہیں ہوگی. ابتر کسی جانور کی دوم کٹی ہوئی ہو نا، اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس لیے دوسرا لفظ آیا اقطع. مولا و رسول نے کیا کہا؟ جو بھی بڑا کام کا کام، مہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا رہے گا، وہ کام ادھورا رہے گا. ہمارا سوال کا جواب آ گیا نا. اب آپ سے شبیر بھائی سوال، جب میں مجلس پڑھتا ہوں یا مجلس میں آتا ہوں تو مجلس سننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. آپ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. سنا آپ نے؟ کیوں؟ مجلس کوئی رسم و رواج ہے؟ کوئی بیکار کام ہے؟ اس مجلس فرش ازا کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ میرے نبی و امام نے کہا. واپس تیسری بار پڑھاؤ، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. کوئی بھی مہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا تو وہ ادھورا رہے گا. اب سالوں سے میں مجلس میں آتا ہوں، بسم اللہ سب کے لیے پڑھتا ہوں، بسم اللہ. دکان میں جاتا ہوں، گھسنے سے تالا لگایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پردہ اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دکان کا وہ شیل کو کیا بولتے؟ کھامڑو کی اپنے گجراتی میں، اردو میں کیا بولتے اس کو؟ ہاں ڈرو تو انگلش ہو گیا، اردو میں ہندی میں ہاں کھانا. اس کو کھولتے ہیں، اس میں کتنے روپیے ہے، وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ تھوڑی توفیق ہو گئی تو سامنے سورہ یاسین اور پتہ نہیں سورہ واقعہ سب لٹکا دیا، اور تھوڑے مومن ہوئے تو قرآن مجید کھول کے کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لی بسم اللہ پڑھ کے. ہر چیز پہ بسم اللہ، لیکن مجلس سننے سے پہلے بسم اللہ نہیں. کہاں سے اثر ہوگا؟ کہاں سے ترقی ہوگی؟ اسلامیات، دینیات. کہ یہ کام اتنا مہم ہے، یہ مجلس جہاں پر ہم سب مل کے سیکھتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی قیمت ہی نہیں، کچھ پڑھتے ہی نہیں اس کے لیے میرے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ یار یہ مجلس میں جا رہا ہوں، مجلس کو سننے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروں. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو میرے امام نے کہا ہے. دوسری حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے کہا ہے من اراد ان یقرأ او یعمل عملا فلیقول بسم اللہ الرحمن الرحیم یبارک فی فیبارک فی. جس کو بھی کوئی چیز پڑھنی ہو یا کوئی بھی عمل کرنا ہو تو وہ کام کو ہر چیز کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، شروع کرے. اس کو اس عمل میں، اس کام میں
برکت دی جائے گی۔ یہ مجلس کو ایک کام نہیں، کتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس مجلسوں کو برپا کرنے کے لیے۔ مجلس پڑھنے والا، آپ کو پتا ہے جب میں نے سوال کیا تھا کہ آخرکار تبدیلی کیوں نہیں آتی، تو میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گڑبڑ ہے، پڑھنے والے میں بھی ہے اور سننے والے بھی ہے۔ لیکن میں آج پڑھنے والا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں، بات ہم آپ کی کریں گے، اس لیے تو موضوع ہے کہ انشاءاللہ آج کل سے 10-12 دن درمیان بلکہ پوری زندگی کے لیے میں مسلمان ہوں، اسلامیات، دینیات، چھوٹا سا کام۔ اب دیکھیں گا کل جب آپ آئے گا نا، انشاءاللہ تعالی، تو ایسی چھوٹی چھوٹی بات کروں گا میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، لیکن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اور جو جگہ اس کی ہوتی ہے اس کا میں لحاظ نہیں کرتا۔ حالانکہ میں ہوں مسلمان، اس لیے میں نے سب کو جمع کرنے کے لیے نام دے دیا اسلامیات، دینیات۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم مدرسہ میں جاتے ہیں، استاد ہمارے سامنے ہیں، سب ہم بچے ہو گئے، اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا بچپن سے واپس اس کو ہم دہرا رہے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں مسلمان کی بات ہوئی تھی، عجیب بات ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے، یہ بھی میں دیکھنے گیا تھا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے شیعہ کا بھی لفظ آیا ہے روایت میں، شیعہ کا لفظ۔ اب ہمیں سمجھ پڑے گا کہ شیعوں کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے۔ آج تک جب میں دوسرے ملکوں میں، یہاں پر بھی پڑھا ہے، مطلب ہندوستان میں، آج تک میں اس روایت کو جتنا میں نے پڑھا تھا، ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے پڑھا کرتا تھا۔ لیکن ان دنوں میں جب میں مجلسوں کو تیار کر رہا تھا تو پتہ چلا یہ والی روایت فقط 11ویں امام کی طرف سے ہماری طرف نہیں آئی، ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کی طرف سے بھی یہ روایت آئی ہے، یہی والی کہ جو میں 11ویں امام کے نام سے پڑھتا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ چھٹی سرکار نے بھی یہی بات کی ہے۔ اب سنیے، شیعہ کا لفظ اس کے اندر آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا وَلَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْدُ شِيعَتِنَا فِي افتتاح أَمْرِهِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، امام نے کہا، کہ ہمارے کچھ شیعوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے کام کے ابتدا میں ترکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ شیعہ کا لفظ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دینا۔ معلوم پڑتا ہے کہ جب یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ایک نتیجہ تو میرے اور سامنے صاف ہو گیا کہ شیعہ حضرات کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنی زندگی میں بسم اللہ کا استعمال نہ ہو، کیونکہ مولا نے شیعہ کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتا دیا کہ شیعہ، گجراتی میں تھوڑو بولوں، شیعانی رگو رگما بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جوئی۔ شیعہ کے اردو میں کیا بولے گے، رگو رگ میں، ایسے ہی بولتے، نس و نس میں، نس و نس، نس و نس، ہاں بلبل میں، نس و نس میں، شیعہ کے نس و نس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ہونا چاہیے۔ تو امام نے کہا ہمارے شیعوں میں سے کچھ نے اپنے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نتیجے میں فَيَمْتَحِنُهُ اللَّهُ بِمَكْرُوهٍ لِيُنَبِّهُهُ عَلَى شُكْرِهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ۔ ہمارے شیعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے جو امتحان اس کی نظر میں، مطلب بندے کی نظر میں، شیعہ کی نظر میں پریشانی ہوتی ہے، بلا ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، مکروہ جو اس کو پسند نہ ہو، ایسا امتحان اللہ سبحانہ و تعالی اس کا لے لیتا ہے۔ کس کا؟ جس نے اپنے کام کے افتتاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیا۔ امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے لِيُنَبِّهُ، تاکہ اس کو جگایا جائے کہ اے خدا کے بندے، تیرے پروردگار کو یاد کر، اس کا شکر ادا کر اور اس کی حمد و ثنا کر۔ مطلب شکر کرنے کا ایک طریقہ، حمد و ثنا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ قدم قدم پر، رگ و رگما، نس و نس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کوئی حرج نہیں، ہر کام کے لیے۔ دروازہ کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کمرے میں گھسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرسی کے اوپر بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میز پہ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فون اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ ہے اسلامیات، دینیات۔ سوچنے جیسی بات ہے کہ کربلا کو جس کو ہم یاد کرتے ہیں، وہاں کے مسلمان، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچئے کہ اگر ان کی زندگی میں نس و نس، رگ و رگ، قدم قدم پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہوتا، جس کو ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے کیا بتایا تھا؟ بولیے ہاں، بیسٹ آیت، عظیم ترین آیت قرآن مجید کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے بسم اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ کربلا میں جو بھی ہوا، 2-4 مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کرے کہ حرملہ کے ہاتھ میں تیر ہے اور ننھے سے اصغر پہ نشانہ لگا رہا ہے، مسلمان تھا نا وہ، اگر اپنی زبان پہ بسم اللہ ہوتا تو یہ تیر چلتا؟ شمر کا مثال لے لیجئے، سینہ حسین پر ہے، گلا کاٹ رہا ہے، اگر بسم اللہ پڑھی ہوتی تو گلا کاٹتا؟ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، اور ہم آپس میں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر اگر بسم اللہ آ جائے تو ہماری بہتری ہو سکتی ہے۔ حسین مظلوم نے یہ سب قربانیاں دیے اسی لیے کہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ اور آج چاند رات یا پہلی رات ہے نا، آپ کو پتہ ہے کربلا ہوئے نا، اس سے پہلے حسین کتنے مظلوم ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے یہاں روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن نبی کریم مدینے کی کوئی گلی میں اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے، اتنے میں نبی کریم کے کانوں میں کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی آواز آئی تو نبی کریم اس گھر کے مالک تھا، اس کے بازو میں گئے، گھر کے بازو میں، اور نقل باب کیا۔ وہاں سے ایک صحابی نکلا، وہ بھی حیران ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ آئیے، کیوں آنا ہوا؟ نبی کریم نے کہا اے میرے بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی ہے، اور یہ بچہ جو اس گھر سے رو رہا تھا نا، یہ میرے حسین کے رونے کی آواز جیسی ہے، اور میں حسین کے رونے کی آواز کو برداشت نہیں کرتا۔ اے میرے مسلمان بھائی، اپنے بچوں کو، خاص طور پر اس بچے کو کبھی مت رلانا۔ مجھے میرے حسین کی رونے کی آواز یاد آ جاتی ہے۔ عزادارو، حسین کا ایک لقب ہے نا، حسین نے کربلا میں یہ کہا تھا، انا قتیل العبرات، انا قتیل العبرات۔ کسی نے ترجمہ کیا، حسین نے کہا مجھے ان لوگوں نے رلا رلا کے مارا ہے۔
حسین کتنا روئے ہوں گے، کتنا گریہ کیا ہوگا۔ عزادارو، حسین مظلوم آج اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں نا، آپ یہ باتیں ہر سال سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ آج مدینے کے اندر حسین مظلوم اپنے نانا سے ودا لینا چاہتے ہیں، اپنے مہجہ حسن سے، اور سب سے بڑھ کے اپنی ماں سے۔ ہر باب منبر سے آپ نے سنا ہے نا کہ نبی کریم کے لحد پر حسین آئے، وہاں عالم خواب میں کچھ دیکھا، تمنا کی نانا مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ نانا نے جواب دیا تھا نہیں میرے لال، تیرا امتحان عجیب اور باقی ہے۔ اس کے بعد حسن کی لحد پر آئے، اور اس کے بعد ارباب منبر بیان کرتے ہیں، کتابوں میں شاید کچھ ایسا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد حسین اپنی ماں کی لحد کی طرف نکلے، لیکن نکلنے کا طریقہ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی طرف نکل رہا ہو۔ عزادارو، حسین مظلوم نے مدینے میں سب لحدوں سے اپنی ودا لے لی، اب گھر کی طرف واپس آئے، کچھ تذکرہ کیا، کچھ وصیتیں کی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ جب حسین نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، حسین سواری کے اوپر جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو پورے مجمع میں ایک ضعیفہ آئی۔ کون؟ ام سلمہ، جو نانی ام سلمہ سے پہچانی جاتی ہے، آ کے حسین کے دامن کو پکڑا اور کہا میرے لال تو کہاں پر جا رہا ہے؟ کہا نانی اماں سفر میں جا رہا ہوں۔ کہا ہے میرے لال جب نانا زندہ تھے وہ مجھے کہہ کے گئے تھے، اے میرے لال ایک ایسی زمین ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں کا سفر بیٹا مت کیجئے گا، کیونکہ نانا مجھے کہہ کے گئے ہیں اے ام سلمہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره، ماتم حسين۔